بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ دوسری حدیث میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے روزے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزے کے درمیان فرق سحری کھانا ہے۔ تسحروا عربی کا لفظ ہے، یہ صبح رات کے آخری حصے کو کہا جاتا ہے سحر، اور اس وقت کے اندر جو کھانا کھایا جاتا ہے اس کو سحری کا کھانا کہتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سحری کا کھانا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس وجہ سے اس کے اندر ثواب بھی زیادہ ہے، اجر عظیم بھی ہے، اور ساتھ ساتھ سحری کرنے سے انسان کے اندر کچھ قوت پیدا ہو جاتی ہے روزہ رکھنے کے اعتبار سے۔ تو سحری کا کھانے میں ہمارے لیے بھلائی بھی ہے اور ثواب بھی ہے، اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ یہود و نصارہ کے روزوں کے اندر اور مسلمانوں کے روزوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز سحری کا کھانا ہے۔ یہود و نصارہ کے روزوں کے اندر یہ معاملہ تھا کہ رات کو کھانے پینے سے فارغ ہو کر جب سو گئے تو اس کے بعد اٹھنے کے بعد کچھ نہیں کھا سکتے، چاہے رات کے کسی بھی حصے میں آنکھ کھلتی اب کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ اور پہلے جب مسلمانوں پر روزے فرض ہوئے تھے تو مسلمانوں کے لیے بھی حکم یہی تھا، مگر پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی فرمائی، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سحری کے کھانے کی اجازت مرحمت فرمائی، اور سحری کا کھانا ہمارے اور یہود و نصارہ کے روزوں کے درمیان فرق کرتا ہے، تو اس لیے سحری کھا کر کے روزہ رکھنا چاہیے۔ جو چیزیں ہمارے اور یہود و نصارہ اور مشرکین کے درمیان فرق کرنے والی ہوں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک مثال آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ خالف المشرکین اوفر اللحى واحف الشوارب، کہ مشرکین کی مخالفت کرو اور داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کترواؤ۔ تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ مونچھیں کم سے کم ہو اور داڑیاں مٹھی بھر ہو۔ یہ اہتمام کی چیز ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مشرکین کی مخالفت کے لیے باقاعدہ الفاظ استعمال فرمائے، خالف المشرکین۔ اور حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سحری کے کھانے کے لیے بلایا، یہ گزر رہے تھے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بلایا اور فرمایا کہ بابرکت کھانے کے لیے آؤ۔ سحری کا کھانا بہت ہی بابرکت ہے، سحری کا کھانا بہت ہی بابرکت کھانا ہے۔ اور ساتھ ساتھ تیسری چوتھی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، فرمایا کہ مومن کے لیے سحری کا بہترین کھانا کھجور ہے، مومن کے لیے سحری کا بہترین کھانا کھجور ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے۔ تو سحری کے اوقات میں مناسب غذا استعمال کی جائے، اور مناسب غذا میں بہت سارے جسم کے ضروری وٹامن کو پورے کرنے والی چیز کھجور ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہی معمول تھا کہ سحری میں کھجور کھا لیا کرتے تھے۔ ایک بات بہت ہی اہم ہے جو آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں، روزے کا مقصد جو ہے وہ انسان کے اندر سے صفت بہیمیت اور اس کی خواہشات اور اس کے جذبات کو کم کرنا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے، یہ جو انسان کے اندر صفت بہیمیت ہے، جو جانوروں والی صفت ہے، یہ کم کر کے، اور صفت خواہشات جو جذبات ہیں اس کو ختم کیا جائے، کم کیا جائے۔ اس لیے روزہ دیا گیا تاکہ تقویٰ پیدا ہو جائے۔ یہ چیزیں
جب مانگ نہیں پڑیں گی تو روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوگا، اور وہ اس وجہ سے کہ کھانے پینے میں کمی کی جائے۔ اب افطاری میں اور کھانے میں اور سحری میں دن بھر کا سارا کوٹا پورا کر دیا جائے، اتنا کھا لیا جائے کہ اچھی طریقے سے اپنے پیٹ کو ٹھوس دیا جائے، تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا روزے کا۔ پھر جو صفت اللہ چاہ رہے ہیں کہ انسان کے اندر سے صفت بہیمیت ختم ہو جائے اور صفت خواہشات کمزور پڑ جائے تاکہ وہ ایمان اعمال کے اندر بڑھ جائے، وہ روزے کا مقصد ہے۔ اور اگر وہ روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوگا اس بنیاد پر کہ اگر ہم وہ سارا دن صرف صرف ایک دوپہر کا کھانا نہیں کھا کر کے سحری افطاری میں اور درمیان میں اتنا کھا لے رہے ہیں کہ ہمارے درمیان میں بھوک بھی نہیں لگ رہی اور بھوک سے ذوق بھی نہیں پیدا ہو رہا، تو پھر روزے کی اصل حیثیت اور اصل مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہمیں۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کھجور کھا، بہترین کھانا کھجور ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ سحری کا کھانا ہے تو بابرکت اور ہے بھی غیروں کے روزوں سے فرق کرنے والا، اور ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ کھجور کھاؤ، مختصر غذا استعمال کرو، سحری کھاؤ مگر مختصر ہو، مختصر کھانا کھایا جائے۔ اب ہمارے ہاں جو مسائل آتے ہیں کہ سحری کھا کر کے الٹیاں ہو رہی ہیں، خوب دبا کر کے سحری کھائیے، اور پھر نماز پڑھ رہے ہیں تو پانی آ رہا ہے گلے کے اندر، الٹی کے لیے وہ تھوڑی سی الٹی منہ میں آ رہی ہے، اتنا اچھی طریقے سے کھا لیتے ہیں کہ پھر وہ ہضم نہیں ہو رہا ہے، تو میرے بھائی بدہضمی بھی ہو جاتی ہے۔ اصل جو روزے کا مقصد ہے وہ سمجھیں، اللہ کی جو چاہت ہے، تقوی پیدا ہوگا، وہ انسان کے اندر جو قوت خواہشاتیں بڑھی ہوئی ہیں وہ کم ہو جائیں، اور وہ اسی وقت کم ہوں گی کہ جب انسان کے اندر بھوک اور اس کو کمزوری محسوس ہو۔ اور اگر ہمارے اندر وہ چیز پیدا نہیں ہو رہی تو پھر روزے کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا۔ اس کا مقصد یہ کہ ہم اچھی طریقے سے دن بھر میں افطاری کر لی تو مغرب کے بعد بھی جا کر کے چک رہے ہیں، عشاء کے بعد بھی چلتے پھرتے گھر میں کھایا پیا جا رہے ہیں، مسلسل لگے ہوئے، جب تک سوئے نہیں اس وقت تک منہ بھی چل رہا ہے، ہاتھ بھی چل رہے ہیں، تو یہ مناسب چیز نہیں ہے۔ ہمیں تھوڑا سمجھنا چاہیے، اور جو اصل مقصد ہے روزے کا اس کے حاصل ہونے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی غذا کو، خوراک کو تھوڑا کم کر کے ہمارے اندر تھوڑی کمی، جسم کے اندر ضعف، تھوڑا کمزوری پیدا ہو جائے، تاکہ پتہ چلے کہ رمضان گزارا ہے اور رمضان کا مقصد حاصل ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔